خوف اور دہشت میں مبتلا قید لمحوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ مہم خوبصورت نئے نقش والی لڑکی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت نڈر اور بہادر واقعہ ہوئی تھی۔ اسے نہ جانے کیوں سنسان تاریک گلیاں بہت پسند تھیں۔ سنسان تاریک گلیاں اسے اپنی طرف کھینچتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب ان لوگوں نے نیا گھر شفٹ کیا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ گھر کے پیچھے گندی گلی تھی جس کا دروازہ صحن کے ایک کونے میں موجود تھا۔ بس پھر کیا تھا، شفٹنگ کے بعد سب اپنی اپنی روٹین میں واپس آ گئے، جبکہ ماہم نے اپنے لیے سب سے الگ روٹین بنا لی۔ وہ اپنے لیے گندی گلی کا راستہ اختیار کرنے لگی، بھلے سے اسے کہیں بھی جانا ہو۔ صبح کالج بھی وہ گندی گلی کے راستے سے ہی جاتی تھی، جس پر اسے والدین خاص کر دادی سے تو روز ہی جھاڑ پڑنے لگی تھی۔ دادی غصے سے اس سے کہتی، ارے کمعقل بے وقوف لڑکی، کیوں اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی؟ صاف راستہ چھوڑ کر چوروں کی طرح پچھلے دروازے سے کیوں آتی جاتی ہے؟ ارے گندی گلی کتنی سنسان اور تاریک ہوتی ہے، نہ جانے کب کون سی بلا وہاں موجود ہو۔ مگر ماہم مسکرا کر دادی کی جھاڑ سنتی اور سنی انسنی کرتی رہی، اور بلا کسی خوف و خطر گندی گلی سے ہی آتی جاتی رہی۔ ایک دن ماہم کی دوست صحت کی خرابی کی وجہ سے کالج نہ جا سکی، تو واپسی پر ماہم تنہا ہی گھر لوٹی۔ جب وہ اپنی دھن میں مگن گندی گلی میں داخل ہوئی تو یکدم سے تیز شور نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ حیرت سے گندی گلی میں کھڑے لوگوں کی طرف دیکھنے لگی۔ وہاں لاتعداد کالے رنگت والے ننگ دھڑنگ بچے ادھم مچا رہے تھے۔ ایک طرف کچھ عورتیں تھیں جنہوں نے ساڑیاں پہن رکھی تھیں، ان میں سے کچھ کپڑے دھو رہی تھیں تو کچھ کھانا بنانے میں مصروف تھیں، جبکہ لال لال آنکھوں اور درمیانی قد و قامت کے بہت سے مرد کھڑے ماہم کو گہری نظروں سے گھور رہے تھے۔ ان کی گہری نگاہیں ماہم کو اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ان تمام لوگوں کے حلیے کو دیکھ کر ماہم نے سوچا، شاید یہ غریب غربا لوگ ہیں جو بیچارے گندی گلی میں رہنے پہ مجبور ہوئے ہیں اور یہیں کپڑے دھونے اور کھانا پکانے لگے۔ ماہم نے دل میں افسوس کیا اور ان کی مالی مدد کرنے کا سوچ کر ان عورتوں کی طرف قدم بڑھا دیے۔ مگر یہ کیا، گلی تو شیطان کی آنت کی طرح لمبی ہوتی چلی گئی۔ اس نے اپنی رفتار مزید تیز کر لی، مگر گلی کی طوالت کم ہونے کی بجائے بڑھتی ہی چلی گئی۔ وہ کچھ حواس باختہ سی ہونے لگی۔ بہادر سہی، آخر تھی تو لڑکی ذات ہی۔ کسی اندیکھی دنیا میں موجودگی کا احساس اسے پل بھر میں ہوا تھا، اور پسینہ اس کے ماتھے پر پانی کی طرح بہنے لگا۔ ماں باپ اور خاص کر دادی کی ساری نصیحتیں اسے ایک ایک کر کے یاد آنے لگیں، جنہیں وہ ہمیشہ ہی ایک کان سے سنتی اور دوسرے کان سے نکال دیتی تھی۔ وہ انجانے میں ایسی پراسراریت میں پھنس چکی تھی جہاں سے چاہ کر بھی وہ نکل نہیں سکتی تھی۔ ادھر وہ سرخ انگارہ آنکھوں اور کسی حد تک خوفناک دکھنے والے مرد اس کے گرد گھیرا تنگ کرنے لگے تھے۔ ماہم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ آخر وہ دل کڑا کر کے ہمت سے ان سے مخاطب ہوئی، مجھے میرے گھر جانے دیں۔ لوگوں کی بھیڑ سے جواب ملا، ہاں ضرور، تم گھر ضرور جاؤ گی، مگر ایسے نہیں۔ ماہم نے تڑپ کر پوچھا، پھر کیسے؟ تو اسے جواب ملا، ہمیں تمہاری خوبصورتی کی بلی دینی ہے لڑکی، تم نہیں، صرف تمہارا چہرہ چاہیے ہمیں۔ اس گندی گلی میں ہماری پوری بستی آباد ہے، اور تمہارا یہ خوبصورت چہرہ ہمارا وہ گمشدہ حصہ ہے جس کی ہمیں زمانوں سے تلاش تھی۔ یہ گیت، یہ خوشی کا سماں یوں ہی نہیں، ہم تمہیں کچھ دنوں سے اس گلی سے گزرتا دیکھ رہے ہیں، اور تمہارے چہرے کی خوبصورتی ہم سب بانٹ لیں گے۔ پھر ماہم کے کانوں میں ان عجیب لوگوں کے مکرو کہہ زہر بن کر اترنے لگے۔ بچے، عورتیں، مرد سب اس پر ہنس رہے تھے، خوش ہو رہے تھے۔ ماہم نے بے بسی سے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ وہ سب اس کے گرد چکر لگا رہے تھے اور نہ جانے کون سے جنتر منتر پڑ رہے تھے۔ پھر ایک تیز آگ سی اس کے اطراف دہک اٹھی، جس میں وہ بنا پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔
درد کی شدت سے گھبرا کر وہ اپنے گھر کی طرف بھاگنے لگی اور اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ جب اس کو ہوش آیا تو وہ ہاسپٹل کے روم میں تھی۔ اس کا پورا جسم صحیح سلامت تھا، مگر اس کا چہرہ بری طرح جھلس کر برباد ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے کو پٹیوں سے جکڑ دیا گیا تھا اور تکلیف کی شدت سے وہ بے حال تھی۔ اس کے تمام گھر والے ایک طرف کھڑے بے بسی کے آنسو بہا رہے تھے، جبکہ اس کی ہوش میں آتے ہی پولیس انسپکٹر نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا، جی مہام بی بی، طبیعت کیسی ہے باپ کی؟ ہم آپ کی اس اذیت کو ختم تو نہیں کر سکتے، مگر گناہ گار کو اس کے انجام تک پہنچا کر آپ کا درد ضرور کم کر سکتے ہیں۔ بتائیں، کس نے آپ کے ساتھ یہ خوفناک اور تڑپا دینے والا سلوک کیا ہے؟ کس نے آپ کے چہرے پر ایسڈ پھینکا ہے؟ انسپکٹر کی ایسڈ والی بات پر یکدم ہی ماہم کی نظروں کے آگے وہ تمام منظر گھوم گیا۔ کیسے وہ گندی گلی میں داخل ہوئی اور پھر کیسے ان خوفناک مخلوق نے اس کا گھیراؤ کر کے اس سے اس کا چہرہ چھین لیا۔ ماہم زور زور سے چلانے لگی، مجھ پر کسی نے ایسڈ نہیں پھینکا، میرا چہرہ تو وہ ظالم مخلوق لے گئی۔ انسپکٹر صاحب، وہ پوری بستی ہماری گندی گلی میں آباد ہے، وہ سب مجھ پر کہے لگا رہے تھے، وہ انسان نہیں تھے، وہ سب شیطان تھے، خوفناک چہروں والے۔ ماہم زور زور سے چلا رہی تھی، اپنی انوکھی حقیقت کا یقین دلا رہی تھی، مگر پولیس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر ماہم کو دورے پڑنے لگے۔ تب ڈاکٹرز نے پولیس کو انویسٹیگیشن روکنے کا کہا کہ ماہم کی طبیعت بگڑ چکی تھی۔ ماہم جب ہوش میں آتی سب سے یہی کہتی، مگر کوئی یقین نہ کرتا۔ لوگ یہی سمجھتے کہ کسی نے اس پر تیزاب پھینک کر اس کا چہرہ بگاڑ دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ماہم کی ذہنی حالت بھی بگڑنے لگی۔ وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرتی، اجڑے بکھرے بالوں، گندے کپڑے پہنے اور مسک چہرہ لیے سارا دن وہ گندی گلی کے کونے میں بیٹھی اندیکھی مخلوق کی طرف اشارہ کر کے یہی کہتی، ان سب نے مجھ سے میرا روشن چہرہ چھینا ہے، میرے خوبصورت چہرے کی بلی چڑھائی ہے، میں ایک دن ضرور ان سے اپنا چہرہ واپس لے لوں گی، میں ان کو نہیں چھوڑوں گی۔ پوری گندی گلی خوفناک کہکہوں سے گونج اٹھتی، جس کی گونج صرف اور صرف ماہم ہی سن سکتی تھی، اور پھر ماہم بھی بے بسی سے زور زور سے ہنسنے لگتی۔